أفلا يتدبرون أعوذ بالله من الشيطان القرآن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. انا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی الیکا آپ کی طرف کما ویسے ہی جیسے اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح علیہ السلام کی طرف والنبیین اور نبیوں کی طرف من بعدہ اس کے بعد وأوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور والاسباط اور اسباط کی طرف. اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں 12 ان کے آگے قبیلوں میں سے جو اولاد ہوئی ان کو اسباط کہا گیا. والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پوتروں میں سے سبت جو ہوتا ہے نا وہ پوترا ہوتا ہے تو ان کی اولاد میں سے وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وأیوب ویونس وہارون وسلیمان. یہ انبیاء علیہ السلام کے نام ایک ہی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ بیان کیے ہیں. ایوب ہیں حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ہارون ہیں حضرت موسیٰ کے بھائی اور سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ جس کی مثال نہیں. وہ پرندوں سے بھی باتیں کرتے تھے اور چونٹی کی بات بھی سنتے تھے سلیمان علیہ السلام. وآتینا داود زبورا اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا وحی کا نزول یہ ان کی بات کا جواب ہے. وہ کہتے تھے ہم پر کتاب اتار. یہ ہم نے پڑھا نا یہودیوں کی بات کہ انہوں نے کہا ہم پر کتاب اتار. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ پر یہ وحی کی ہے اسی طرح جیسے نوح پر کی تھی. ہاں جی اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ إِلَى آخِرِ آیہ. تو ہم نے آپ پر وحی کی ہے. یہ اس کے جواب میں ہے جو یہودیوں نے کہا کہ ہم پر آپ کتاب اتاریں. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد ان کے سارے کرتوت بیان کیے کہ تم اس لائق ہو کہ تمہارے اوپر کتاب اترے. پھر ان کی سارے
جتنے جرائم تھے ان کی فہرست ہم نے پڑھی، یہ تمہارے ہیں جی کرتوت تھے۔ ان کے بیان کے بعد تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ پر وحی کی جیسے پہلے نبیوں پر کی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو یہ رسالت دی جائے۔ ہاں جی، اللہ کو علم ہے زیادہ، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، تو یہ کسی کی خواہش پر نہیں کہ ہم پر اترے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر اور اس کی مشیت پر ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی کتاب بشر پر اتاری نہیں، تو ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، قدر پہچانی ہی نہیں، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر پر کوئی کتاب اتاری نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور یہ انبیاء جن کی تعداد جو قرآن میں جن کا ذکر ہوا تقریباً 24 یا 25 کے قریب ہیں، تو جن میں سے کچھ یہاں پہ نام آئے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم گننا شروع کریں تو نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الاسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد، یہ تقریباً 12 نام اس آیہ کریمہ میں آئے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا، ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول ہیں، وَرُسُلًا، اور رسول ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، ارسلنا اس کا محذوف ہے کہ ہم نے بھیجے رسولاً، رسول مبشرین لوگوں کو اس سے پہلے، ورسولاً، اور ہم نے بھیجے رسول قد قصصناہم علیک، جن کے قصے جن کے اخبار ہم نے آپ پر بیان کیے، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے یعنی اس آیت سے پہلے، ورسولاً، اور کچھ ایسے بھی رسول ہیں لم نقصصہم علیک، ان کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ تو انبیاء کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ یہاں اگر ہم قرآن میں عمومی طور پر دیکھیں تو تقریباً 23 یا 24 ہیں۔ 24واں جو عدد ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے، وہ ذوالکفل کا نام ہے، اس میں کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ نبی تھے، کسی نے کہا نہیں تھے۔ اسی طرح خضر کے بارے میں ہے، کسی نے کہا وہ نبی تھے، کسی نے کہا وہ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ تو جو نام آئے ان میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئے، حضرت ادریس ہے، حضرت نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام، علیہم السلام، ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور ذوالکفل، تو یہ وہ رسول ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم نقصصہم علیک، ایسے بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، جن کے قصے آپ پر ہم نے بیان نہیں کیے۔ تو ان کی تعداد جو ہے ایک حدیث میں آئی ہے، اگرچہ اس حدیث میں کچھ کلام ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنے رسول آئے، تو آپ نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء کی تعداد 1,24,000 پیغمبر ہے، اس میں سے
جو 313 ہیں وہ رسول ہیں، اور اس میں کچھ انبیاء ہیں۔ تو نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال واللہ عالم کتنی تعداد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا، اقوام کی طرف رسول آئے ہیں۔ کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نہ بھیجا، اور ان میں کچھ رسولوں کے قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حکمت ہوئی کہ بیان کیے، اور کچھ کے بارے میں اللہ کی حکمت تھی ان کے قصے اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی، کلام کیا۔ اور اللہ کا کلام کرنا جو ہے نا، اس کی شان کریمی کے مطابق اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ کلام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کلام کیا من وراء حجاب، جب آپ معراج پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی وہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ ہاں جی، جب وہ طور پر گئے تھے آگ لینے کے لیے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی انا اللہ، میں رب ہوں۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ سے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری قال القها یا موسیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کریمی کے لائق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ جب ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی۔ یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ کا کلام کرنا یہ اللہ کی شان کریمی کے مطابق ہے، جیسے اس کی تشبیہ نہیں ہے، ایسے نہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کی لا مثیل لہ، لیس کمثلہ شیء، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور اللہ نے رسولوں کے قصے جو بیان کیے اس میں حکمتیں تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی کچھ قصے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کتنی حکمتیں، اور قصے میں چونکہ شوق پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں وہ حقیقی قصے ہیں، وہ بنائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے، کافروں نے کہا نا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، سچی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے، نقص کا معنی بیان کرنا، قصہ سنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو تنزیل کہا ہے، اور قرآن کو اپنا کلام کہا ہے۔ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ، وہ آیت ہے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر آپ سے کوئی مشرک ہے جی پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ بات کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو
قصے سنائے ہیں، وحی کے ذریعے سے نازل کیے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کلام کیا ہے، یہ جو کلام ہے عربی زبان میں ہے، اور ہر نبی جو اپنی قوم کی طرف آیا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے بات کی۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہوگی سریانی تھی یا جو ہے جی اس سے بات کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ساری زبانیں جو ہیں وہ جانتا ہے، اس کے لیے جاننا ہے جی، وہ علیم ہے، اس نے سکھایا ہے، ہر ایک کو اس نے سکھایا ہے، جتنی بولی ہیں اس کی، انسانوں کی جو مختلف ہیں، جو پرندوں کی مختلف ہیں، ساری اس کی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ ہے جی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں وَفِي اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ تمہارے رنگوں میں جو اختلاف ہے، مختلف گارا گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی گندمی ہے، اور کوئی زبانیں ہیں جو تمہارے مختلف زبانیں، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے یہ سکھائی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری بولیاں جانتا ہے، اور وہ بات بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قصے سنائے ہیں، یہ قرآن میں قصے ہیں، تاکہ آپ کی تسلی کے لیے بھی اس میں حکمتیں ہیں، کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، ان کو کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کامیابیاں عطا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر وہ بھائی ان کے پاس آتے ہیں، منگتے بن کے آتے ہیں، تو اسی طرح اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے کہ آپ کے بھائی قبیلے کے لوگ آپ کو نکالیں گے، لیکن ایک دن آپ ان کے سردار ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، پھر آپ آتے ہیں، وہ دن اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے اور وہ تخت پر بیٹھے ہوئے، اور اب وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑے ان کے ساتھ سلوک برے کیے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ فتح مکہ میں جب آپ داخل ہوتے بادشاہ بن کر، سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ نے عزت دی، فاتح مکہ بن کر ایک لشکر کے ساتھ، جس کے ساتھ جو چاہے کر سکتے تھے، جس کو قتل کرنا چاہیں، جس کو، لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے بیان کیے ہیں قرآن میں، اس میں حکمتیں ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا، انشاءاللہ اگلی آیت ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔